بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے معراج پاک کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ سورہ اسراء، جسے سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس سورت کی ابتدا میں اور سورہ النجم اس کی پہلی 18 آیات میں معراج پاک کا تذکرہ ہے۔ سورہ اسراء میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اس کا صراحت سے ذکر ہے، پھر اس سے اوپر آسمانوں سے تک اور آسمانوں سے لامکان تک اس کا اشارہ موجود ہے۔ اور سورہ النجم میں مقام کعبہ قوسین کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف ذکر کیا گیا وہ وصف ابد ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ اور سورہ النجم میں بھی اسی وصف کا تذکرہ ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اس ذات نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ تو یہاں بھی عبد کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں عبد ایک اعظم وصف ہے۔ دراصل عبد بننا ہی مشکل ہے، اللہ رب العزت کا بندہ بننا ہی مشکل ہے۔ ہاں جو بندہ بن جاتا ہے
رب تعالیٰ پھر اس کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہی نہیں عبد خاص ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کے سر انور پر عزت و کرامت کا تاج سجایا، دنیا جانتی ہے مشرق سے مغرب تک، زمین سے لے کر عالم بالا تک جگہ جگہ چھان ماریے، آمنہ کا لال تو کجا، آمنہ کے لال کے قدموں سے نسبت رکھنے والا بھی کوئی نہیں ملا۔ عبد بندہ، بندہ تو ہر آدمی بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے غلام رکھے ہوئے ہیں، بس عام غلاموں میں ہم بھی شامل ہو گئے، اور کچھ عبد ہوتے ہیں نافرمان، بگوڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی فہرست سے محفوظ فرمائے۔ بگوڑا اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان جب پکڑا جاتا ہے سزا ملتی ہے۔ یہ بگوڑا انسان موت کے وقت پکڑا جائے گا، پھر اسے سزا ملے گی۔ اللہ ہر اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک عبد کو کہتے ہیں عبد معزون، جو مقام عبد میں، بندگی کے مقام میں بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، مالک کا اعتماد حاصل کرتا گیا، اور مالک کا اعتماد حاصل کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ اس نے اسے اپنا معزون بنا لیا، اپنے کسی کاروبار کے حصے کا منتظم بنا لیا، اور کہا یہ کاروبار اب تم سنبھالو۔ نفع تو مالک کو ہی جاتا ہے، لیکن کاروبار اب تم سنبھالو۔ اب وہ کاروبار سنبھالتا ہے، ذہین ہے، دانا ہے، امانت دار ہے، معاملہ فہم ہے۔ وہ کاروبار کرتے ہوئے کسی کو کپڑا دیتا ہے، کسی سے کپڑا لیتا ہے، حالانکہ کپڑا اس کا نہیں، کپڑا تو مالک کا ہے، لیکن مالک نے اسے اجازت دے دی، اسے اپنا نمائندہ بنا دیا، اور اب وہ بیٹھ کر کپڑے بیچتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے۔ یہ اسی طریقے سے معاملہ چلتا ہے۔ مالک کا اعتماد حاصل کر گیا، اب اس کا خریدنا حقیقت میں مالک کا خریدنا ہے، اس کا بیچنا حقیقت میں مالک کا بیچنا ہے، اس کا دینا مالک کا دینا، اس کا لینا مالک کا لینا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی عبد معزون بنایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کائنات کا عبد معزون بنا دیا۔ فرمایا اے حبیب، کائنات تو میری ہے، لیکن میں تمہیں اپنا عبد معزون بنا رہا ہوں، اور عبد معزون اب یہ ہے جس کو چاہتے ہو دے دو، جس سے چاہتے ہو لے لو، جس کو چاہتے ہو اندر لے آؤ، جس کو چاہتے ہو باہر لے جاؤ۔ اب تیرا اندر لانا میرا اندر لانا ہے، تیرا باہر کرنا میرا باہر کرنا ہے۔ کسی کو جنت دے دو، کسی کو جنت زیادہ دے دو، کسی کو اپنے قدموں میں بٹھا دو، یہ اب تمہاری مرضی ہے۔ تمہارا کرنا میرا کرنا ہوگا، تمہارا قول میرا قول ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا بندہ یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی بن جاتی ہے، تو حکم الہی بنتا ہے۔ بندہ جب مقام بندگی میں کمال حاصل کر لیتا ہے، پھر رب اسے یہ اجازت دیتا ہے تیرا کرنا میرا کرنا ہے، تیرا لینا میرا لینا۔
مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ترستے رہے۔ اس امت کے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے طریقے پر چل کر اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب سنیے ذرا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی، صحابی کا بیٹا رضی اللہ عنہما، یہ صفا اور مروہ پر اور دیگر مناسک حج ادا کرتے ہوئے ایک دعا مانگتے۔ دعا کیا مانگتے؟ اللہم اجعلنی ممن یحبک، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو عبد معزون محبت کی بنا پر بنتا ہے، عبد خاص محبت کی بنا پر بنتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ عرض کرتے ہیں صفا پر بھی جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، مروہ پر بھی جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، حج کے مناسک میں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں، ان میں کہتے ہیں اللہم اجعلنی ممن یحبک، اے اللہ مجھے ان میں سے کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ویحب ملائکتک، یا اللہ جو تیرے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں ان سے کر دے۔ ویحب رسولک، جو تیرے رسولوں سے محبت کرتے ہیں ان میں سے کر دے۔ ویحب عبادک الصالحین، اے اللہ جو تیرے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان میں سے محبت کر دے۔ یا اللہ تیری محبت یہ جیت جاؤں، سبحان اللہ، فرشتوں کی محبت یہ تیری ہی محبت کا ایک اشارہ ہے، رسولوں کی محبت یہ تیری ہی محبت کا حصہ ہے، تیرے نیک بندوں کی محبت یہ بھی تیری ہی محبت کا حصہ ہے۔ الہی اپنے لطف و کرم سے اپنی محبت کرنے والوں میں کر دے اور ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا ہو جائے تو پھر میری جھولی بھر جائے گی، دونوں جہاں کے انعامات جھولی میں لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو جو آدمی اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے یہی مقام ابد دیتا ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے، اسی کی محبت چاہیے۔ ہم اس کی محبت کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہمیں محبت اپنے بیٹے سے تو ہو جاتی ہے، اپنی جائیداد سے ہو جاتی ہے، مال و اسباب سے ہو جاتی ہے۔ بیٹا کہیں چلا جائے، بیمار ہو جائے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیٹا کہیں دور چلا جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ہماری آنکھوں میں پھر بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ جائیداد دولت کہیں چلی جائے پھر بھی ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان بڑا ہی ہو صابر، لیکن جائیداد یکلخت چلی جائے پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، روکتا ہے۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ تو یہ تو ہمیں آنسو آئے اولاد کے کھو جانے پر، مال و دولت کے کھو جانے پر، سرمایہ کے کھو جانے پر، اپنی رہائش گاہ کے کھو جانے پر، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں اللہ ہمارے پاس تھا، نہیں رہا، اس پہ ہمیں آنسو آتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے محبت الہی میں کبھی رونا تو سیکھے۔ کبھی ایسے انسان ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رب اس کے پاس ہے، وہ اس کی باتیں سن رہا ہے، اس کی مناجات سن رہا ہے، اس کی آہوزاری سن رہا ہے۔ کبھی یہ کیفیت نہیں رہتی تو ہمیں رونا ہی نہیں آتا، اور اس کیفیت کے جانے پہ ہی رونا نہیں آتا۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سے کہیں چلا گیا، روٹھ گیا، ہمارے ہاں وہ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو جتنا ہم بیٹے کے جانے پہ روتے ہیں
اس سے کہیں زیادہ خالق و مالک کے جانے پہ روتے، اللہ کے جانے پہ روتے، لیکن اللہ چلا بھی جائے، اس کی محبت دل سے نکل بھی جائے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آئیے اس کی محبت کا جام پینا سیکھ لیجئے، اللہ کی محبت کے جام کو لبوں سے لگا لینا سیکھیے۔ جو اللہ کی محبت پی جاتا ہے پھر وہ رات کو اٹھتا ہے ایسے نہیں اٹھتا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور رب کو یاد کرتے ہوئے ساری رات گزر جاتی ہے۔ اور یہی محبت ہے جو انسان کو راتوں کو بے قرار کرتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ محبوب سبحانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد، جن کا ہم نام صبح شام لیتے ہیں، وہ 15 سال تک ان کی کیفیت یہ رہی، وہ فرماتے ہیں رات میں قرآن کریم کھولتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، فجر تک میں پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ یہ محبت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت کے بغیر کیسے؟ کوئی پڑھ کے دکھائے۔ آپ کی کوشش کرے گی میرے بھی 10 سال ہو گئے، مجھے بھی 15 سال ہو گئے اور محبت الہی کے بغیر ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بندہ بندہ بن جاتا ہے، اپنی اوقات پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ قرآن کھولتا ہے، اسے قرآن کے صرف حروف نہیں نظر نہیں آتے، قرآن کے اوراق میں قرآن والے کا کلام نظر آتا ہے، پھر وہ کلام پڑھتے پڑھتے یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ خالق و مالک مجھ سے باتیں کر رہا ہو، اور کسی کا محبوب باتیں کرے اسے نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ وہ کتنی قسمت والے لوگ تھے، 1-2 راتیں نہیں، مسلسل 15 سال تک ایسے ہے، قرآن کریم کھولتے ہیں، رات عشاء سے لے کے فجر تک پورے کے پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ فرمایا بات یہاں تک نہیں، میری زندگی کے 18 سال ایسے ریاضت و مجاہدہ کرتے، اللہ اللہ کرتے، ایسے بھی گزرے ہیں 18 سال کہ رات بھر میں خالق کو یاد کرتا، اگر رکوع میں ہوں تو رکوع میں ہوں، قیام میں ہوں تو قیام میں ہوں، سجدے میں ہوں تو سجدے میں ہوں، اللہ سے دعا مانگتا تو دعا مانگتے مانگتے ہی رات گزر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان کو محبت ملی ہے، محبت الہی ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملی ہے۔ آئیے اللہ سے دعا مانگے، اے خالق کو مالک مجھے ان میں سے کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسولوں سے محبت کرتے ہیں اور تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ بات یہی تک ختم نہیں، پھر آگے بھی وہ دعا مانگتے ہیں، اللہم حببنی الیکا، یا اللہ میں محبت کرنے والا ہی نہ ہو جاؤں بلکہ تیرا محبوب بن جاؤں۔ ایک وقت آ جائے کہ پھر تو محبت کرے، تیرے فرشتے محبت کرے، تیرے رسول محبت کرے، تیرے نیک بندے محبت کرے۔ وہ کتنی قسمت والا ہے جس سے نیلی چھت والا محبت کر رہا ہو، وہ کتنی قسمت والا ہے جس سے گنبد خضرا سبز گنبد والا محبت کر رہا ہو، وہ کتنی قسمت والا ہے جسے فرشتوں کا سردار جبریل محبت کر رہا ہو، وہ کتنی قسمت والا ہے جسے حسن و حسین محبت کر رہے ہو۔ ایمان والے آ جا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اس کا بندہ بن جا۔ پہلے تو تیرا یہ مقام آئے گا کہ تو اللہ سے محبت کرے گا، پھر یہ مقام آ جائے گا نیلی چھت والا تو سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت ہی بڑی دولت ہے، لازوال دولت ہے، یہ محبت ہے۔ محبت میں مرنا اور جینا تو سیکھیے، محبت کا جام تو پیجئے، اللہ رب العزت سے محبت کی دعا تو مانگیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اگر سارے ہی دعا مانگیں تو سب کی دعا قبول ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں، وہ بے نیاز ہے، قبول کر لے تو اس کا کوئی۔
لیکن قبولیت اسے ہی ہوگی جو مانگتا ہے. محبت ملے گی ہی اسے جو مانگتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اس کے پیار کا سوال کرتے ہیں. آج ہمیں ماں کی گود بڑی اچھی لگتی ہے. جس کی ماں زندہ ہو وہ کہتا ہے اماں میرے سر پہ ہاتھ رکھو، اور جن کی مائیں نہیں وہ روتے ہیں کاش ہماری ماں ہوتی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی. اور ماں کی محبت کا تو سوال کرتے ہیں، لیکن خالق و مالک کی محبت کو بھول گئے، اس رازق کی محبت کو بھول گئے. جس نے ماں کے دل میں محبت کو پیدا کیا اس کی محبت کو بھول گئے. جس نے باپ کے دل میں محبت کو پیدا کیا اس کی محبت کو بھول گئے. اور جس نے کائنات کے ذرے ذرے میں محبت کے جام بکھیر دیے ہیں ہم اس کی محبت کو بھول گئے. آئیے اس کی محبت کی دعا مانگیے. ہو سکتا ہے کبھی رات کو ہم بھی سوئے ہوئے ہوں، رب تعالیٰ کی رحمت کی آغوش آئے، ہمیں اپنے دامن کرم میں لے لے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیں محبت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آ جائے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. اس خالق و مالک نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے 100 رحمتیں پیدا کی، ایک رحمت صرف دنیا میں بکھیری، ایک، جس کی وجہ سے ماں اولاد پہ محبت کرتی ہے، جس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بیٹوں سے محبت کرتے. وحشی جانور چیرتا پھاڑتا، درندہ، چیتا، شیر، یہ سارے کے سارے جس کو پکڑ لے چیر دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. لیٹ جاتا ہے نیچے چیتا، بچے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہ بھیڑیا لیٹ جاتا ہے، بچے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اس بھیڑیے میں محبت کس نے ڈالی؟ اس ماں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے محبت ڈالی. اس میں اب وحشیت نہیں رہی، اپنی اولاد کے لیے درندگی نہیں رہی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہے. دانتوں میں پکڑ کے بھی لے جاتا ہے، لیکن مجال ہے کوئی دانت سے چبھ جائے وہ پیار سے لے جاتا ہے، منہ میں پکڑ کے اپنے بچوں کو لے جاتا ہے. یہ وحشی جانور، یہ درندے اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں. ان میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. وہ فرماتا ہے 99 محبت میں نے دنیا میں ڈالی جس سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. باقی 99 محبتیں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں. قیامت کا دن ہوگا، یہ ایک بھی ساتھ ملا کر پوری 100 کر کے میں ایمان والوں میں تقسیم کر دوں گا. ایمان والا محبت کا پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ کی رحمت کا پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا. آج بھی قدم قدم پہ اس کی رحمتیں ہیں تو صحیح، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. ہمیں احساس قیامت کا دن ہوگا وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ ہم یہاں کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ جنت میں ہمارے لیے باغ لگا دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، درود پاک پڑھتے ہیں، وہ جنت میں ہمارے لیے محل بنا دیتا ہے. ایمان والے کتنی محبت ہے. آ تو صحیح اللہ رب العزت کو یاد کر لے. جو رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی محبت لیتا ہے، رب تعالیٰ پھر اسے دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعظم وصف وصف عبد ہے. یہ رب تعالیٰ کی محبت کو جیت گئے. اللہ رب العزت کی محبت سینے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما، جبریل امین پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک فرشتہ آیا. جبریل امین دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ فرشتہ آج تک زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ رہا. اب وہ فرشتہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے. اللہ سلام فرماتا ہے. ایمان والے تم محبت کر تو صحیح، وہ اللہ رب العزت کا سلام بھی آتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے کرم بھی آتا ہے، اور پھر یہ نہیں اس کے رسولوں کا بھی سلام آتا ہے. وہ سنا معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی،
7वें आसमान पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात। और जब आप वापस आने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात करके वापस आने लगे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, उस एक जुमले की हम कीमत अदा नहीं कर सकते। ईमान वालों, सुन लो वो जुमला क्या है। दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ हो जाएं, उस जुमले का हम हक अदा नहीं कर सकते। इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिन्होंने काबा बनाया, जिनकी कुर्बानी कबूल है, आज हम जिनकी याद में कुर्बानियां दे रहे हैं, और काबातुल्लाह उनकी यादगार है, सफा मरवा उनके खानदान की यादगार है, ये सब कुछ उनका है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जुमला अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा। ईमान वाले जरा मोहब्बत से तसव्वुर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का करके, जहन में ख्याल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लाके जरा तू भी मोहब्बत से कहा दे, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम है। ईमान वाले, तू तो वो खुशकिस्मत है, तुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम आया है। ये किस वजह से है? ये निस्बत गुलामी की वजह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पता जो हमारे गलों में है, इसकी वजह से है। और सरकार को ये इनाम कहां से मिला? अल्लाह की मोहब्बत से मिला है। आइए मोहब्बत इलाही की दुआ मांगिए, जो अल्लाह की मोहब्बत की दुआ मांगता है, इंशाअल्लाह जब वो झोली फैलाता है, करीम अल्लाह करम करता है, उसे अपनी मोहब्बत की वो नेमत अता करता है कि वो जहां भी बैठता है, रब ताला के फरिश्ते उसे सलाम कहा करते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुनिए, अपने दिलों को नूरे ईमान से ताजा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन नमाज पढ़ते हुए काबा में जब कहता है अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबात, तमाम माली इबादतें, बदनी बातें, जिस्मानी बातें अल्लाह के लिए, तहियात अल्लाह के लिए, सलावात अल्लाह के लिए, तय्यबात अल्लाह के लिए। फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ए नबी आपका सलाम हो, बरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इतना फरमा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असाबत कुल्ला अब्दिन सालिहिन फिस समाए वल अर्द। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। ये सलाम असाबत कुल्ला अब्दिन सालिहिन, ये हर नेक बंदे को पहुंचते हैं, फिस समाए वल अर्द, आसमानों जमीन में। ईमान वाले, तू नमाज पढ़ के जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन कहता है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सलाम नहीं जाता, जमीनों आसमान के हर नेक बंदे तक सलाम चला जाता है। जिब्रील को भी सलाम जाता है, मैकाईल को भी जाता है, इस्राफील को भी जाता है, और जान निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत को भी जाता है। और आपने दुनिया में 1,24,000 हैं अल्लाह के नबी, ये नेक बंदे, हर नबी के सहाबी ये नेक बंदे, हर नबी की अहले बैत ये नेक बंदे, औलियाए किराम ये नेक बंदे, ये सारे के सारे हैं कि जिन तक सलाम जाता है। ईमान वाले, तू एक नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ के कहता है, जब ये सलाम पढ़ता, असाबत कुल्ला अब्दिन सालिहिन फिस समाए वल अर्द, आसमानों जमीन के हर नेक बंदे तक जाता है। अब जान तो हर एक की जानी है, आपकी भी जानी है, मेरी भी जानी है, और फिर ये बेतबारी चीज है, पता ही नहीं इसका। यहां बैठे हैं, अल्लाह मेहरबानी करे सब खैरियत से अपने घरों को जाएं,
لیکن کوئی پتہ نہیں کسی کا وقت آ جائے تو کیا کرے گا وہ. میں بیٹھا ہوا ہوں, وقت آ جائے تو یہاں سے اگلا لفظ نہیں بولا جائے گا, یہیں ادھر یا ادھر گر کے نیچے. کسی کا وقت آ جائے وہیں بیٹھے بیٹھے, یہ وقت آنے کی بات ہے, ہر ایک کا وقت آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو ذرا محبت سے کہا کرو. یہ محبت سے کہنے والے کا کیا ہوتا ہے, ہر نیک بندے تک سلام جاتا ہے, اور ہر نیک بندے تک سلام جائے گا تو نیکوں میں ملک الموت بھی ہے نا کہ نہیں ہے, جان نکالنے والا. جب پانچوں وقت, اسے دن میں صرف 5 مرتبہ نہیں, زیادہ مرتبہ. اگر آپ ظہر پڑھتے ہیں تو ظہر کے 4 فرض ہیں, ظہر کے 4 فرضوں میں 2 مرتبہ کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, 2 مرتبہ پورا سلام آخر تک. پھر عصر کے 4 فرض ہیں, اس میں بھی 2 مرتبہ. مغرب کے 3 فرض ہیں, اس میں بھی 2 مرتبہ. عشاء کے 4 فرض ہیں, اس میں بھی 2 مرتبہ. یہ تو اس میں ہی کتنی مرتبہ ہو گیا. فرض میں وتر پڑھیں گے, نفل پڑھیں گے, سنتیں پڑھیں گے, اس میں بڑھتا. اور جسے روزانہ کسی کا سلام آئے. مجھے ایک بات بتائیے, ایمان ہمیں کیا کہتا ہے, دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ سلام کرنا سنت, لیکن سلام کا جواب دینا واجب لازم ہے. ہم تو سنت ادا کر گئے, ہم نے تو سلام بھیج دیا, اب ان سب ہستیوں پر سلام کا جواب دینا لازم ہے. وہ اپنی محبت سے, اللہ کی محبت سے جواب دیتے ہیں. ایمان والے جسے روزانہ 20 مرتبہ ملک الموت کا سلام آئے اور وہ نکال گا, دیکھ کہ یہی نہیں کہے گا یہ تو وہ ہے جو روزانہ مجھے سلام کرتا تھا, میں اسے سلام کرتا تھا. تو جب یہ وقت آئے گا پھر انشاءاللہ اس کی جان نکلے گی تو بڑے کرم سے نکلے گی. دنیا اس کا چہرے کو دیکھے گی کوئی ایمان والا جا رہا ہے. تو آئیے اللہ کی محبت جیتے ہیں, رب کی محبت کا سوال کرتے ہیں, رب تعالیٰ کی محبت کی دعا مانگتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ یہ طور پہ گئے, اللہ کا دیدار کیا, رب تعالیٰ کی تجلی, اس کا دیدار کیا, رب تعالیٰ کا نہیں تجلی کا. صرف کلام سنا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اس دنیا میں, کلام سنا ہے, یہ ان کی فضیلت ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لامقام بلا کے اپنا دیدار بھی کرا دیا, سر کی آنکھوں سے کرایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی. آپ کی اہلیہ سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے دیکھا موسیٰ آ گئے, عرض کی میرے سرتاج آئے تو ہیں لیکن اپنے چہرے پہ کپڑا ہے, کپڑا تو ہٹائیے. فرمانے لگے تم دیکھنے کی تاب نہیں لا سکو گی, تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی. میں نے کسی کی تجلی دیکھی, اب کوئی میرا چہرہ دیکھے گا اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی. انہوں نے کہا نہیں میں دیکھوں گی, زیارت کروں گی. اب میاں بیوی کا معاملہ ہے, بیوی نے اصرار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیار ہو جاؤ, میں اپنا دیدار کرواتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا, انہوں نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور دوسری آنکھ سے دیکھا. جب دیکھا تو یہ آنکھ ضائع ہو گئی. جب آنکھ ضائع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کپڑا رکھ لیا. عرض کی ہے میرے سرتاج دوبارہ دکھائیے. انہوں نے کہا ایک چلی گئی دوسری بھی چلی جائے گی, پھر کیا کرو گی؟ کہنے کہ نہیں, تو دوبارہ اپنا چہرہ تو دکھائیے. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دکھایا, دوسری آنکھ سے دیکھا, وہ بھی چلی گئی. موسیٰ نے کہا اپنی دونوں آنکھیں ضائع کر دی. کہنے لگی موسیٰ کیا معلوم ہے جس کا تم دیدار کر کے آئے ہو, میرا جی چاہتا 1000 آنکھ ہوتی, ایک ایک کر کے دیکھتی جاتی, اس پر قربان کرتی چلی جاتی. یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.